ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا۔ کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے۔ یہ کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے۔ یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت ہے، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو۔ مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تمہیں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہی تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا، تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئیں دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگی بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو وہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی، مر گئی، تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا ہے سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ میں، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے
ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے، وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، یہ سالے ثواب وہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں چیلم پہ 50 پکیں گی، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا۔ یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے؟ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، تو جو تیرے ارد گرد تھے۔ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے کیوں شہید کر دیا؟ انبیاء کرام کی لوگوں نے کیوں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، کسی شخص سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ نبی تو خالصتاً داعی بن کر اور تڑپ لے کر اللہ کے بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے۔ کیوں نہیں مانی لوگوں نے بات انبیاء کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ ہم جنس پرستی سے، لواطت سے روکتے تھے۔ کیوں لوگوں نے نافرمانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کفر و شرک سے روکتے تھے؟ کیوں لوگوں نے نافرمانی کی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کہ حضور فرماتے تھے کوئی بڑا چھوٹا نہیں؟ کیوں سردار بنے ہوئے ہو تم؟ کیوں غریبوں کا خون چوستے ہو؟ کیوں برادری ازم کے نام پر تکبر کرتے ہو؟ لوگ نافرمان ہو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہمارے نفس کی خواہش کو چوٹ لگتی ہے، ہم فوری طور پر مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو چونکہ چھوٹا سا میرا تجربہ ہے، بہت ساری باتیں تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا، میں نے تو دیکھا ہے مرید، شاگرد، عقیدت مند، پیار کرنے والا، اس نے بھی ایک دائرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم تو دیا جائے، کسی چیز سے روکا نہ جائے۔ اگر کسی جگہ سے آپ نے کسی کو مرشد ہی مان لیا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ایسا حکم بھی دے جو بالکل طبیعت کے خلاف ہے تو آپ یہ سمجھیں دوائی کڑوی ہے، اس میں شفا جلدی ہوگی، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک مزاج ہے، ایک مرضی کی طبیعت ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیے نا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تھے نا قریش مکہ، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کعبے کے متولی تھے، ساری باتیں مانتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اور تمہیں یہ پانی پلانا بھی تب بھی نفع دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے۔ لیکن وہ اپنی مرضی کا مزاج ہے نا جی، اپنی مرضی کی طبیعت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں پر توجہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے ڈھانپ دی ہے، دوزخ کو اللہ نے خواہشات سے ڈھانپا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات پر توجہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں نہ ختم ہونے والی خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی خواہشات پر، یہ جو ہم پیری مریدی کرتے ہیں نا، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا طریقت کا حکم یہ ہے کہ مرشد آپ کو وہ حکم دے گا جو آپ کی مرضی کے خلاف، اور اگر آپ اسے صحیح کر کے قبول کریں گے نا، دیکھیں بندہ اللہ کا بندہ کب بنتا ہے؟ اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جتنا مزہ اسے نیند میں آتا ہے نا، اگر اتنا ہی مزہ اسے فجر کے وقت نیند چھوڑنے کا آئے نا، پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ اتنے مزے سے ہی وہ اٹھے، جتنا مزہ اسے روٹی کھانے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے، پھر وہ اللہ کا حقیقی فرما بردار۔ جتنا لطف اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے اگر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کا آئے، پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر حق کہنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ غلطیاں کریں انہیں محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور کچھ تھوڑا سا نا نفس کی مخالفت کا، جو آپ کی طبیعت میں چاہے وہ ہو جائے تو مزہ کیا رہا۔ ایک بات آپ نے آج کے جمعے سے بطور سبق لے کے جانی ہے، نفس کی تھوڑی مخالفت کریں، چھوڑ دیں اندر باہر لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا شروع کریں۔
اپنے آپ سے تھوڑا سا جہاد شروع کریں. ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ اپنے ساتھ ہے. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، صرف ہماری اپنی خواہشات نے پریشان کیا ہو. فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا. لا تہوا انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو. تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو. ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے معاذ اللہ. ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو. اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے، نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے. ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ان میں نبی آتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی. نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں. کامل، مکمل، اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں. عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے. کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی. عام آدمی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں. ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں. یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو. انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، مانوی حسن دے کے دنیا میں بیچتا ہے. کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے. سونا نہیں ماننے لوگ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے. لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں، جس قدر تکلیف دی. کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لے. کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے. کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر یہ ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے. وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے. حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے. اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے. لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں. اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا ساری دنیا میں، دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے. تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو،
اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھیں کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہٰذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھیں، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی، شہادتیں ہو گئی انبیاء کی۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں۔ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ کو، بھائی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں۔ میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی جرت کون کرے، اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی،
لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے. یہ جرت پیدا کرے اپنے دل کے اندر, یہ طاقت پیدا کرے. یہ آج کا پیغام ہے. آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ, جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا, اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا. تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر, کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے, آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں, اتنا لینا اتنا نہ لینا, اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں. اس خاتون نے دلائل پیش کیے. اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے, اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے. اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے, آپ نے یوں بیان کیا ہے. اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے, امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے. بات حق تھی, کسی نے جرت نہیں کی. ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں, کچھ تبصرہ کریں. فرمانے لگے بولنا کیا ہے, ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کی بات درست ہے, میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. نفس پر گھرچہ چوٹ لگتی ہے, اسے قبول کریں. کیوں حق کے معاملے میں ہمارے حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں, قبلہ بڑے نفیس آدمی, اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے, تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو. کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں, آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. اور خدا کے بندے جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر, اس بات کا قائل ہو جا, اس پر عمل کر. ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے حق حق ہوتا ہے, اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے, اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا, دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے, اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا, تماشا ہوگا, اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا, پتہ چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے, رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے, اللہ رسول کا حکم اور ہے. ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں, وہ چھوٹی قبیلے سے ہم نے جو بنائی ہے, ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے, لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو, کرتے نہیں ایسا, مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سڑک. آج یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں, پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ گیا. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا, یہاں دینی کام کر لو, تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا, دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی, دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا, اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق کس طرح ہوتے ہیں, سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری, میں قربان اس شخص پر, سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر, ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزارتی, اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محب کلام تھے. حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں,
کچھ لوگ نا غلام بیدام ہوتے ہیں. بیدام ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی. حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے. اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں. میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. بعد میں مجھے دوست بتانے لگے، او خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا. لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے، پیر صاحب رو پڑے. پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو. کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو. کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، پلائے نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہر مقام پر شکر گزار ہیں، عاجزی کرتے ہیں. لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا، یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے. وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے. بس زیارت ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات. یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کرے. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال دام برسر مطلب حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے. کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا. ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف. رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائے، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھے، رائے دے، حکم کبھی نہ دے. ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دستوری میری مننی نہیں. وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہوگی بات. کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا. حضرت بلال حبشی غلام ہے، جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے. تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے. تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے. سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے؟ اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے. او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے، اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے. معافی 2 بار میں گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑے تو نہیں مانگ سکتے.
مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے۔ کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا۔ اتنی بڑی نفس پرستی، تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا۔ حجموں میں معافی مانگنا، اعتراف کرنا، حق کو قبول کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے، چمکتا دمکتا چہرہ، قبولیت حق کا جذبہ، اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ۔ جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے، رو کے کہنے لگے، حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ، میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، باتوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے، باطل اجڑ گیا، اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی۔ نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں، لوگوں نے تکبر کیا، قتل تک کر دیا نبیوں کو، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے۔ خدا را واپس آ جاؤ، خدا را۔ وقت آیا، یہ وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں،
کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے ہیں. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بس تھوڑے معاملات ہیں. اوے سچ بتاؤ، نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بتاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو، جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں. اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس. مجھے تمہارا ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا. کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ انتے ہوں گے، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسا نہ ملے گا، مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پہ لائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے. ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل. خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو. سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا، اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے، تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا، میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی، لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا، میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا، آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں۔
تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ہی ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ، دیکھے نا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارہ خدا سمجھا؟ وہ گھر کیوں نہیں گیا؟
جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کریں۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھے لوگوں کا خیال کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، اور پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔